سب سے پہلی بات تو میں نے یہ ذکر کی کہ کسی بھی ملک کے اندر انتظامیہ اور فوجی قیادت اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں دونوں جو قیادتیں یہ ایک پیج پہ ہیں، اور میں اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس وقت ہمارے ملک کے جتنے بھی چیلنجز ہیں، جتنے ہمارے ملک کے پاس مواقع ہیں، جتنے خطرات ہیں، ان تینوں چیزوں کے لیے فوجی قیادت اور سیاسی قیادت کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. اگر اس میں ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو بہت نقصان کی بات ہوگی. پاکستان کے عوام کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں اس پہ کہہ نہیں سکا کہ وقت بہت زیادہ کم تھا. یہ جو ہمارا ماحول ہے کہ ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ فوجی قیادت سیاسی قیادت میں جب لڑائی ہوتی ہے. کوئی دنیا میں ایسا کوئی ملک ہے، کوئی عقل مند ایسا ہوگا گھر میں لڑائی کو پسند کرتا ہو؟ جب فوجی قیادت اور سیاسی قیادت میں آپس میں لڑائی ہوگی تو ملک کا کتنا نقصان ہوگا. اور میں اسی پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ میرے ذہن میں اس بارے میں بہت پہلے سے ہے، یہ تازہ بات نہیں ہے. 2012-13 میں نے کوشش کی. اس وقت میں آپس میں کافی زیادہ مسائل تھے. پھر نون لیگ کی حکومت آئی 2013 میں، تو اس میں میں نے مختلف طریقوں سے کوشش کی کہ سیاسی قیادت اور فوجی قیادت آپس میں قریب ہو. اور اس کے لیے میں نے جنرل حمید گل سے بات کی. میں نے کہا آپ تو اندر کے آدمی ہیں، آپ بھی بیچ میں پڑھیں اور ان دونوں کو آپس میں قریب کریں. بہت بری بات ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں یہ لوگ. تو جنرل حمید گل نے پھر بہت سارے واقعات سنائے اور یہ کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے. میں خود گیا ہوں نواز شریف کے پاس، جاتی مرا میں گیا ہوں، ماڈل ٹاؤن میں گیا ہوں. میں اس سے بالکل مایوس ہو گیا ہوں کہ ان کے آپس کی لڑائی ختم نہیں ہو سکتی. تو مجھے جنرل حمید گل نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کوشش کریں تو آپ شاید اس کو کسی اس تک پہنچا سکیں. تو میں نے کہا کہ میرے بارے میں آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں جو آپ خود نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا کہ علماء کرام کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ اور مولانا تقی عثمانی صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب، اچھا کہ آپ تینوں اگر مل کے اس کام کو کریں تو مجھے امید، اور اس میں پھر جہاں ہمیں سپورٹ ملے گی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو میں نے سوچا پہلے میں اس کیس کو سمجھوں. تو میں جنرل پاشا سے ملا. تو میں نے کہا مجھے بتائیں آپ لوگوں کا جھگڑا کیا ہے حکومت کے ساتھ. پھر جنرل ظہیر سے میری طویل آگے ملاقات تھیں، اور بھی جو بھی متعلقہ لوگ تھے. تو میں نے ان سب کو سمجھ کے اور پورا اس کو میں پھر یہاں سے میں ماڈل ٹاؤن گیا. اچھا. اور میں نے ان سے ملاقات کی اپنے شہباز شریف صاحب. تو کل آپ نے حوالہ بھی دیا ہے. جی. تو میں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں اور یہ مناسب نہیں ہے، اور جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے آپ لوگ تھوڑا صبر کریں اور اس کو مینیج کریں، بجائے لڑنے کے آپ ایشوز پہ آئیں کہ مسئلے 4-5 ایشوز تھے اس وقت میں جو مجھے معلوم ہوا تھا. تو شہباز شریف نے کہا کہ میں اس کی کوشش کروں گا، اور کچھ اور باتیں بھی کہیں جس کو میں یہاں کہنا مناسب نہیں سمجھتا. جی. میں پھر یہاں سے آگے عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا. رمضان کے دن تھے. تو میں نے اس پہ بھی کوشش کی کہ شریف خاندان پہ کس کا زیادہ اثر ہے، صحیح، علماء میں، دوسرے لوگوں میں، تاکہ میں ان کے ذریعے سے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ اکرم شیخ بھی ان کے بہت بہت قریب ہے. تو اکرم شیخ مجھے ملتزم کے قریب مل گئے. یہ جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. جی ٹھیک. حضرت اسود کے قریب مل گئے. میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیا. میں کہ چلے، میرے صرف باہر مطاف میں تھے، میں ان کو لے گیا وہاں ملتزم. میں نے ہاتھ بن کے یہاں اللہ کے گھر میں مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اس کی کوشش کریں گے کہ سیاسی قیادت فوجی قیادت ایک ہو جائے، آپس میں کیوں لڑ رہے. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں آپ سے یہاں وعدہ کرتا ہوں، آپ واپس جا کر کوشش کروں گا. یہ میں نے اکرم شیخ صاحب سے وعدہ لیا. پھر میں نے معلومات کی تھیں کہ مذہبی حوالے سے کون سی شخصیت ہے جو ان کے اوپر مؤثر ہو سکتی ہے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب ہیں نا، جی مکہ مکرمہ، جی. ان سے شہباز شریف نے عربی وغیرہ سیکھی ہے. اور مولانا مکی صاحب ان کے گھر پہ جاتے ہیں. وہاں جب وہ تھے نا جدہ میں، تو مولانا مکی صاحب کے بیانات بھی سنتے تھے. مولانا مکی صاحب کا بیان بھی گھر میں کرواتے تھے. اور ان کے والد صاحب میاں شریف صاحب، ان کی والدہ مولانا مکی صاحب کی بڑی عزت کرتی تھی. میں نے سنا تھا. تو میں نے مولانا مکی صاحب سے بات کی. اچھا، یہ وہ دن تھے جب کہ ابھی 2014 کا دھرنا نہیں ہوا تھا. اچھا، یہ جو کوششیں ہیں نا، اچھا، یہی پہ صحیح پہلے کی.
تو میں نے مولانا مکی صاحب سے کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے حکومت کے خلاف جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے، تو کیا ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میری عزت تو بہت زیادہ کرتے ہیں میاں شریف صاحب، نواز شریف صاحب، اور میں اس کے لیے بالکل بات کروں گا، بات کر سکتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے مجھے شام میں کہا، مولانا مکی صاحب نے، کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں جو پیغام آپ دینا چاہ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ کا لکھا پیغام، وہ براہ راست میں نواز شریف کو بھیج دوں گا۔ تو میں نے اس میں 6 پوائنٹ لکھے جو اصل جھگڑے کی بنیاد تھی نا، جو مجھے جنرل حمید گل سے، جنرل پاشا سے، جنرل ظہیر سے، تو آپس کے جھگڑے دو تھیں، لیکن بنیادی طور پہ چند ایشوز ایسے تھے قومی سطح کے پالیسیوں کے حوالے سے، جو فوج یہ چاہتی تھی کہ ہماری سیاسی پارٹیوں کے پاس نہ وہ افراد ہیں، نہ وہ ادارے ہیں، نہ ان کے پاس اتنی معلومات ہیں، نہ ان کی اتنی کمٹمنٹ ہے، ان کے اپنے کاروبار بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم یہ چیزیں سیاسی لوگوں کو جب دے سکتے ہیں جب ان کے پاس انتظام موجود ہو۔ تو وہ 5-6 چیزیں تھیں، ان کا ذکر کرنا یہاں ضروری نہیں ہے، جی جی الحمدللہ وہ اب حل ہو چکی ہیں۔ صحیح۔ تو میں شہباز شریف کا اس لیے بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اب وہ مسئلے سارے الحمدللہ حل ہو گئے۔ تو مولانا مکی صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کا پیغام بھیج دیا ہے، اور نواز شریف کا جواب بھی آ گیا کہ میں اس کی کوشش کروں۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر یہ دھرنا ورنا ہوا، پورا ہنگامہ ہوا، پھر ان کی حکومت ختم ہوئی۔ تو مولانا مکی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کوئی اندازہ تھا؟ میں نے کہا مجھے بالکل اندازہ تھا، جب کوئی نہ کوئی واقعہ ہونے والا ہوتا اس سے پہلے کچھ آثار ہو رہے، تو مجھے کچھ ایسے آثار محسوس ہو رہے تھے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بہت نقصان ہوگا بہت سے۔ اس کے بعد 2017 میں ایک اور واقعہ جو اس حوالے سے قابل ذکر ہے کہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ریاست یہ کیوں انہوں نے؟ تو وہاں ایک پریزنٹیشن تھی جی ایچ کیو میں مدارس کے حوالے سے، کہ مدارس کے اندر سے دہشت گردی ہو رہی ہے، مدارس کے اندر سے یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ 4 گھنٹے کی ایک وہ تھی جس میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ دہشت گردی اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے یہ افغانستان سے پاکستان میں آیا ہے۔ یہ وہاں افغانستان میں جو عرب لوگ آئے تھے ان کے یہ نظریات تھے کہ جہاں بھی اسلامی حکومت میں کوئی گڑبڑ ہے تو ان کے خلاف لڑنا چاہیے۔ تو ہمارے پاکستانی نوجوان وہاں گئے ان سے ٹریننگ کے لیے، وہ وہاں سے واپس آئے پاکستان، تو یہاں سے پھر مدارس کے بعض طلباء سے انہوں نے دوستیاں لگا کر ان کو ساتھ لے گئے۔ تو پہلے یہ عرب ممالک سے آیا یہ نظریہ، افغانستان میں آیا، پھر افغانستان سے پاکستانی نوجوانوں میں آیا، پھر پاکستانی نوجوانوں سے مدارس کے نوجوانوں میں آیا۔ تو مدرسہ 4تھے درجے میں متاثر ہے، خود مدرسہ متاثرین میں شامل ہے، ایسا نہیں مدرسہ اس کا۔ پھر میں نے پورے حوالے بتایا کہ درس نظامی کے جو ابواب ہیں بخاری شریف کے، عقائد کے، صحیح مسلم کے، فقہ کے، اصول فقہ کے، اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں وہ پورا میں نے بتایا۔ تو اس پریزنٹیشن میں جنرل باجوہ تھے، جنرل فیض تھے، جنرل طارق ضمیر تھے، جنرل شاہد امتیاز جو کور کمانڈر پنجی بھی رہے یہ بھی تھے اس میں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے جنرل ندیم رضا بھی تھے۔ صحیح۔ وہی بھرپور جوائنٹ چیف۔ جی۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جنرل باجوہ نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے تمہارا بالکل دماغ تبدیل کر دیا، بالکل ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پاکستان میں لڑ رہے ہیں یہ مدرسوں کے محتاط تو نہیں تھے، یہ تو ظاہر ایک سارے لوگ وہ تھے جو اداروں کے محتاط تھے۔ تو اگر انہوں نے اداروں کی بات نہیں مانی تو ادارے اس کی ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھیں مدرسہ کیوں ذمہ دار ہے اس کا۔ تو میں نے اتنی صاف بات کہہ دی ان کو بلا تکلف، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس بات کو صاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم کھانے میں بیٹھے تو وہاں اس وقت باتیں شروع ہوئی آپس میں، بہت باتیں ہو رہی تھیں نواز شریف کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، سیاسی لوگوں میں سنتا رہا کافی۔ تو جنرل باجوہ نے کہا کہ مفتی صاحب آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بالکل نہیں اس میں دلچسپی نہیں لے رہے اس میں۔ تو میں نے کہا میں اس پہ سوچ رہا ہوں کہ جس ملک کی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت آپس میں اتنے ایک دوسرے سے بدگمان ہو، اس ملک کا حشر کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا بحیثیت عالم دین کے میں اگر آپ لوگوں کی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں ہم لوگ ایک ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، مینیج کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت بری بات ہے کہ ایک ملک کی اتنے 2 ستون آپس میں اگر ان کے آپس میں وہ لڑائی اور کھینچتانی۔ جی۔ تو جنرل باجوہ نے 2-3 باتیں کہیں کہ مفتی صاحب میں اس ملک کے لیے اگر زمین پہ مجھے بیٹھنا پڑا تو میں بیٹھ جاؤں، اور کہا کہ یہ جو اچھا یہ وہ دن تھے جب کہ نواز شریف کو تازہ ہٹایا تھا انہوں نے،
سمجھے. انہوں نے پھر اس پہ کہا کہ نواز شریف سے میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا, اور آپ کی گفتگو سے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو بجٹ ہوتا ہے فوج کا بجٹ, وہ قسطوں میں ملتا ہے, اور بڑی اس کے لیے ہمیں تگودو کرنی پڑتی ہے حکومت سے لینے کے لیے. قسطوں میں ملتا ہے, اور بار بار یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نواز شریف نے 93 ارب روپے پورا بجٹ یکمشت دیا ہمیں, اور 93 ارب روپے اس وقت میں نے کہا کہ انہوں نے نواز شریف نے ہمیں دیا. تو نواز شریف سے مجھے ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور میں اس ملک کے لیے یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں. تو میرا اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ سے الحمدللہ میری کوشش رہی ہے کہ آپس میں اتفاق و اتحاد ہو, سیاسی قیادت, فوجی قیادت, دوسری اس کی ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ علماء کرام اس ملک کے لیے, ریاست پاکستان کے لیے سنجیدہ ہوں اور اپنی ذمہ داری ادا کریں. اور جب بھی اس ملک کو معاشی طور پہ کہیں بھی نقصان ہو کسی بھی سطح پہ فوجی اعتبار سے, تو علماء کرام کا بہرحال ایک رول ہوتا ہے. اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ رول تو موجود ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار بن کے ایک مصالحت کرائیں, بالکل ایک تیسرا فریق بن کے کوشش کریں کہ یہ دوسرے کے قریب آئیں, اور کم از کم لوگوں کو نصیحت کرنا, مصالحت کرنا, یہ تو یہ ہمارے ذمے ہیں. تو اس حوالے سے یہ میں نے پوری تفصیل آپ کو بتائی ہے کہ ریاست پاکستان میرے نزدیک بہت اہمیت ہے. میرے نزدیک ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان کی فوجی قوت اور ایٹمی قوت یہ ایسی چیز ہے کہ اس پر کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کرتے ہیں. یہ نہ کسی مدرسے کے حوالے سے, نہ کسی شخصیت کے حوالے سے, نہ کسی جرنیل کے حوالے سے, نہ کسی وزیر اعظم کے حوالے سے. یہ بہت بڑی چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے, اور کبھی بھی اس معاملے میں نے کبھی کسی غرور سے کام نہیں لیا. سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس. جی اچھا, یہ جو جتنے بھی کردار آپ نے گنوائے ہیں, چاہے وہ جواد شریف صاحب ہیں, پھر اکرم شیخ ہیں, مولانا مکی صاحب ہیں, اس کے بعد جنرل باجوہ ہیں, سوائے جنرل حمید گل کے, یہ سارے لوگ ماشاءاللہ حیات بھی ہیں, اور باقی دو جنرل اور بھی جن کا ذکر آپ نے کیا. تو جتنے ہمارے ناظرین سن رہے ہیں, اگر آپ کی ایکسیس ہے ان تک تو آپ یہ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں یہ ساری کوششیں الحمدللہ جو ہوئیں. اچھا ہم پوائنٹس پہ بات کر رہے تھے کہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. میری جب شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی, جی, اس کی ایک پکچر بھی ہے میرے پاس, اب میں آپ کو دے دوں گا, وہ لگا رہا ہوں. وہ آپ اس چیز میں لگا دیجیے گا. اور جنرل باجوہ ابھی حیات ہیں, اور ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کیسے ہوا تھا, جی ٹھیک ہے.